بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بغیر گرامر کے۔ آج ہم سورۃ النساء کا رکوع نمبر 2 جو انتہائی ٹف ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کلاس نمبر 96 ہے۔ یاد رہے یہ رکوع اس کی جو ورڈنگ ہے وہ تلفظ کے لحاظ سے بھی بڑی مشکل ہے، اور ظاہر ہے اس کی جو الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی مشکل ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اگر ہم ایک میننگ کو کھولنے بیٹھ جائیں نا تو ہمیں پچھلا والا بھول جائے گا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پہلے میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ رکھ دیتا ہوں، پھر آیت کا خلاصہ ایک دم ہی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کے سامنے پہلے اس کا لفظ بلفظ ترجمہ رکھوں، اور پھر جب آیت کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد میں آپ کو ایز اے فٹ پرنٹ کے طور پر ایک ترجمہ پیش کر دوں، یعنی اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ تو ایسے زیادہ آسانی رہے گی، تو اسی لیے پہلے ہم اس کے جو دو آیاتیں ہیں نا ان کو پہلے صرف ترجمے سے دیکھ لیں گے، پھر اس کا تفسیر اس کے بعد کر دیں گے۔ جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ تاکید کرتا ہے، یعنی وصیت سے لفظ ہے اللہ فی اولادکم تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکری مذکر ہے نا مرد کے لیے، مثال یا مانند، حظ الانثیین حصہ ہے انثیین دو عورتوں کا تثنیہ کے طور پر آ رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، صرف ترجمے پہ فوکس کریں، انشاءاللہ اس کا خلاصہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ فَإِن كُنَّ پھر اگر ہوں وہ یعنی عورتوں کی بات ہو رہی اس لیے کنّ آ رہا ہے، نساءً عورتیں، فوق اوپر یعنی فوقیت سے ہے نا زیادہ، اثنتین دو سے، فلہن تو ان کے لیے ہے، ثلثا دو تہائی، ثلثین کو نا تو ثلثا دو تہائی، ما ترک جو، ماں کا مطلب جو، ترکا اس میت نے چھوڑا، یعنی ترکا جو ہوتا ہے نا مال اور ترکا کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تفسیر میں ڈیٹیل ہوگی۔ وَإِن كَانَتْ اور اگر کانت ہو وہ واحدتاً واحد یعنی ایک عورت، تارین تو مؤنث کے لیے آ رہی ہے، واحد ہوتا تو ایک مرد ہوتا تو واحدتاً ہے تو مؤنث ہے۔ وَإِن كَانَتْ اگر ہو وہ ایک واحدتاً ایک عورت یعنی ایک لڑکی تو فلہا اس کے لیے نصف آدھا حصہ ہے۔ اگر ایک لڑکی تو اس کے لیے آدھا حصہ ہوگا، کیونکہ اس کے بہن بھائی نہیں ہوں گے تو اس کو آدھا ہی ملے گا۔ والی ابویہ اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل واسطے ہر، واحد ایک کے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے، مما اس میں سے، ترکا جو ترکا چھوڑا، ان کانا اگر ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، فإن پھر اگر، لم نہیں ہے، یکن لہو اس کے لیے، ولد کوئی اولاد، ووارثہ اور اس کے وارث ہوں گے، ابواہ اس کے ماں باپ، فلأمہ الثلث تو اس کی ماں کے لیے ثلث تیسرا حصہ ہے۔ فإن کان لہو پھر اگر، کانا ہوں، لہو اس کے لیے، اخوتن کوئی بہن بھائی، فلأمہ تو اس کی ماں کے لیے، السدس چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیتی یوصی بہا او دین بعد وصیت پوری کرنے کے، یوصی وصیت کر جائے، بہا اس کی، او دین یا لین دین یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد۔ آباؤکم باپ تمہارے، وابناؤکم ابنا بنین بیٹیوں کو نا، وابناؤکم اور بیٹے تمہارے، کم کا مطلب تمہارے، لا تذرون نہیں تم جانتے، ایہم ان میں سے، اقرب کون زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفع میں، یعنی اللہ نے حصے مقرر کر دی ہیں، تم خود سے نہ کہو کہ میں نے اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا ہے، اس کو محروم کرنا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے سب سے زیادہ قریب رشتے کون سے ہیں۔ فریضۃ من اللہ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما حکیمہ بے شک اللہ علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کیے گئے مقرر کردہ حصے ہیں، ان کے اوپر جو کا تو عمل کرو۔ اب اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اصل میں ہے کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو یہ حکم دے دیا ہے کہ مردوں کا جو حصہ ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ اگر صرف دو عورتیں ہی ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے ترکے میں انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اس ترکے کا آدھا حصہ اس عورت یا اس لڑکی کو ملے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا، بشرط یہ کہ مرنے والے کی اولاد ہو، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں 1/3 حصے کی حقدار ہے۔ ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہی ہوگی، یعنی پہلے آپ اس کا سارا وہ نکالیں گے، اگر قرض دار ہے وہ قرض دے دیں، اس کی تدفین کا خرچہ ہے، اس کی قبر وغیرہ کھودنے کا خرچہ ہے، وہ دینے کے بعد پھر جو حصہ بچے گا اس میں یہ تقسیم ہوگی ساری۔
اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں کون زیادہ فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم میں زیادہ قریب ہے، یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے کوئی فریضۃ من اللہ ہیں، تو یقین رکھو کہ اللہ کا علم تم سے زیادہ کامل ہے اور اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، ماں جو ترکا چھوڑا ترکا ازواجکم تمہاری بیویوں نے، زوج بیوی کو کہتے ہیں نا، تو کم کا مطلب تمہاری، ان لم اگر نہ یکن ہو، لہن ان کے لیے، والدن کوئی اولاد، فإن پھر اگر کان ہے، لہن ان کے لیے، والدن کوئی اولاد، فالکم تو تمہارے لیے ہے، الربع چوتھا، مما اس میں سے جو ترکنا چھوڑ جائیں وہ ترکا یعنی وہ عورتیں، من بعد وصیتی یوصین بہا او دین، بعد وصیت کے، یوصین بہا وہ عورتیں کر جائیں، بہا جس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، یہ بھی ویسا ہی ہوگا کہ پہلے اس کے قرض ادا کر دی جائیں گی، پھر اس کے بعد وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان عورتوں کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے، ان لم اگر نہیں، یکن لکم تمہارے لیے، ولدن کوئی اولاد، فإن پھر اگر کانا ہے، لکم تمہارے لیے، ولدن کوئی اولاد، فلہن الثمن تو ان کے لیے ہے الثمن آٹھواں حصہ، مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے، انشاءاللہ تفسیر میں پتہ چلے گا۔ من بعد وصیت توصون بہا او دین، من بعد بعد وصیت کے، توصون بہا تم وصیت کر جاؤ، بہا جس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جب تک ادائیگی ہو جائے اس کے ذمے، قرض واپس ہو جائے سب کا، تو پھر ہی ایک سارے کام کر سکتے ہیں۔ وَإِن كَانَ اور اگر کانا ہے، رجل کوئی مرد، رجال مرد کو کہتے ہیں، یورث جس کی میراث لی جا رہی ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر ہے رجل کوئی مرد، یورث جس کی میراث لی جا رہی ہے، کلالۃ کلالہ یعنی ایسا مرد یا ایسی عورت جس کا نہ اولاد ہو نہ اس کا کوئی باپ ہو، کلالہ اوی امرأۃ یا کوئی عورت ہو کلالہ، وَلَہُ اور اس کے لیے ہو، اخن یا کوئی ایک بھائی ہو اس کا، او اختن یا وہ مرد ہے تو اس کی کوئی بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو واسطے ہر ایک کے، یعنی واحد ایک کو کہتے ہیں، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہوگا۔ تفسیر میں ہی سمجھ آئے گی انشاءاللہ، آپ صرف ترجمے پہ فوکس کریں۔ فَإِن پھر اگر کانو ہو وہ، اکثر زیادہ یعنی کثیر تعداد میں، من ذالک اس سے، فہم تو وہ، شرکاء شریک ہیں، فی الثلث ایک تہائی میں، من بعد وصیت وصیت کے، یوصا کہ وصیت کی جائے، بہا جس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار نہ مضار نقصان پہنچانے والا ہو، وصیت من اللہ وصیت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم اور اللہ خوب علم والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرط یہ کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو، ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا ایک چوتھائی ان بیویوں کا ہوگا، بشرط یہ کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو، اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کو تمہارے ترکے کا آٹھواں حصہ ہی ملے گا۔ اور پھر اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے کوئی والد زندہ ہو، جیسا کہ میں نے بتایا نا کلالہ، نہ اس کے کوئی والدین میں سے زندہ ہوں، نہ کوئی اولاد زندہ ہو، اور اس کا ایک بھائی یا بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ کا حقدار ہے، یا ہر ایک کو چھٹا حصہ ہی ملے گا، اور اگر وہ ان میں سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی حصے کے شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد، اور اس مرنے والے کے ذمے جو قرض ہوگا اس کی ادائیگی کے بعد ہی یہ ساری چیزیں طے پائیں گی، بشرط یہ کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے کے بعد اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا اور بڑا بردبار ہے۔ اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ اگرچہ قرض کی ادائیگی اور وصیت پر عمل کرنا میراث کی تقسیم پر مقدم ہے،
لیکن مرنے والے کو کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جس کا مقصد اپنے جائز ورثاء کو نقصان پہنچانا ہو۔ مثلا کوئی شخص اپنے وارثوں کو محروم کرنے یا ان کا حصہ کم کرنے کی خاطر اپنے کسی دوست یا قریبی رشتہ دار کی طرف سے وصیت کر دے کہ یا اس کے حق میں قرضے کا جھوٹ اقرار کر لے کہ میں نے اس کو اتنا قرضہ دینا ہے، اور مقصد یہ ہو کہ اس کا پورا ترکہ یا اس کا جو کافی حصہ ہے وہ اس کے پاس چلا جائے جو وارث نہیں ہے، تو اس سے وارثوں کو نقصان ملے گا اور وارث کو مال نہ پہنچے گا، تو ایسا کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا ہے کہ کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہو سکتی، نیز غیر وارث کے حق میں بھی 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ حدودیں ہیں اللہ کی، ومن یطع اللہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، تو اللہ اسے داخل کر دے گا، جنات، باغات میں، تجری، جس کے نیچے جاری رہتی ہیں، بہتی ہیں، من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ رہے گا اس میں ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے العظیم، بہت بڑی۔ فوز کامیابی کو کہتے ہیں کہ اس عہدے پر فائز ہو گیا، یعنی کامیاب ہو گیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا، عصیان نافرمانی کو کہتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی جو اللہ نے احکام بتائے ہیں اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق اگر نہیں پورا کرے گا، وَيَتَعَدَّهُ، اور تجاوز کرے گا، حدود اللہ، حدودہ، اللہ کی حدود سے، یدخلہ، تو وہ داخل کر دیا جائے گا، نارن، آگ میں، خالدین، جس میں ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے مہین، اہانت والا، ذلیل کرنے والا۔ تو یہ جو مسائل ہیں انتہائی گمبھیر ہیں اور انتہائی نازک مسائل ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی اسٹیج کے اوپر ہیں، آپ کے بچے ہیں یا آپ والدین ہیں، تو کوشش کریں کہ ان مسائل کو بڑے باریک بینی سے حل کریں، خود سے کچھ بھی نہ کریں۔ قریبی مدارس، علماء کرام، مفتیان اعظام موجود ہیں ہر مساجد میں، تو ان سے فتویٰ لے کر باقاعدہ ایک پراپر نظام کے ساتھ ہی ان مسائل کو اپنے بیٹوں، بچیوں اور وارثوں کو اپنے حق ادا کر کے جائیں، ورنہ اللہ نے بڑی ہی پکڑ سنائی ہے کہ اگر کوئی اس سے روگردانی کر گیا اور تجاوز کر گیا یا اللہ کی لگائی ہوئی لیمٹس کو، تو سن لو کہ اس کو داخل کر دیا جائے گا ایسی آگ میں جو ہمیشہ کی ہوگی، اور اس میں ضلالت والا اور رسوائی والا عذاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وراثت کے تمام امور کو صحیح معنوں میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسی رسوائی سے بچا لے قیامت کے دن، آمین۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں، لیکن اگر کہیں کچھ رہ گیا ہو تو آج بھی حق اللہ کا ہے، کل بھی حق اللہ کا تھا۔ اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔